بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو تین خبریں ہیں۔ ایک تو آپ کو تازہ ترین بتائیں کہ سائفر جو کیس ہے اس کی آج اڈیالہ جیل میں جو سماعت ہوئی وہ بغیر کسی کارروائی کے ملتوی ہو گئی ہے اور اب اگلی سماعت 14 نومبر کو ہوگی۔ آج 3 گواہان نے پیش ہونا تھا لیکن وہ نہیں ہو سکے۔ وہ میں آپ کو جو آج اس کی مزید تفصیلات میں بتاتا ہوں آگے چل کر آپ کو۔ دوسرا، ایک کل سے ایک سٹوری چل رہی ہے کہ میگا کرپشن، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فرح صاحبہ، جن کا نام میڈیا میں فرح گوگی لیا جاتا ہے، اور گوگی کا ویسے اس لیے نام ایڈ کیا گیا کیونکہ اس کا مقصد تذلیل کرنا ہے۔ وہ بشریٰ صاحبہ کی وہ دوست ہیں، ان کو بیان کیا گیا کہ وہ فرنٹ پرسن ہیں عمران خان صاحب کا اور بشریٰ بی بی کا، اور ایک کرپشن کی ایک کہانی بنائی ہے مبینہ طور پر کہ جی انہوں نے ٹیکس بریک، انہوں نے جو ایمنیسٹی تھی اس میں اتنا کالا دھن جو تھا وہ وائٹ کیا۔ اب وہ ایک حکومت کی طرف سے ایک سکیم تھی جس میں ہزاروں لوگوں نے جو ہیں وہ ٹیکس ادا کر کے تو جو نان ٹیکس منی تھی اس کو وائٹ کیا۔ سب لوگوں نے کیا، مجھے نہیں پتا انہوں نے گوگی صاحبہ نے، جن کا فرح صاحبہ نے جن کو گوگی کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کیا یا نہیں کیا، لیکن ایک کہانی پوری تمام چینلز، بڑی عجیب بات تھی۔ جس طرح وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں تو سارے چینل کٹ کر دیتے ہیں، صدر تقریر کرتے ہیں تو کوئی بھی نہیں کٹ کرتا، اور بھی بہت سارے، جب مطلب نون لیگ کا کوئی جلسہ آ جائے، مریم نواز صاحبہ، تو پورے چینل کچھ اور نہیں چلتا، وہی چلتا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی کہانی جو تھی کل، ویسے عمران خان کی تصویر نہیں آ سکتی، عمران خان کی خبر نہیں چل سکتی، لیکن اگر عمران خان کو گالی پڑ رہی ہے، ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہے تو وہ سب چلتا ہے۔ تو سارے چینل جو تھے نا وہ کل سائملٹینیسلی سارا دن، بلکہ آج بھی وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی بس فرنٹ پرسن تھی فرح، اور اربوں روپے جو ہیں وہ انہوں نے کما لیے۔ اور پھر بیچ میں ایک وہ علیم خان صاحب، ان کا بھی بیان چلتا ہے بیچ میں کہ جی وہ جو اپنے بچوں کا نہیں ہوا وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ دیکھ لیں۔ تو ایک پورا ماحول جیسے ماضی میں ہوتا تھا، جس کو بھی اقتدار سے نکالنا ہوتا تھا اس کے بارے میں خبریں آتی تھیں، کرپشن کی آتی تھی، ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں کرتاس یا ابیز آتا رہا، یہ نواز شریف جب ان کو نکالنا تھا تو یہ بھی ان کے بارے میں بھی بڑی غداری کے کہانیاں ہم سنتے رہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے بھی بڑی باتیں ہوتی رہیں، آصف زرداری کو بھی 10% اور تصویریں جو ہے نا ان کی بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کی۔ تو یہ پچھلے 30-35 سال میں جو کچھ ہو رہا اس کا کل ہم نے ایک ریپلیکا دیکھا جو ابھی تک جاری ہے۔ میں نے اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا، میں آپ کو ایک سروے بھی کروایا سوشل میڈیا پر، میں اس کے رزلٹس آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ جو ہزاروں ووٹ اس میں آئے، ابھی بھی وہ آن ہے، اس میں لوگوں کے کیا کومنٹس تھے کچھ آپ کو بتاؤں گا بھی، جس سے آپ کو اندازہ ہو، یا اگر نگران یا حکومت یا کوئی سمجھتا ہے کہ وہ اس طرح کی خبریں دے کے کو بہت ڈیمیج کر لیں گے تو ذرا شاید وہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، وہ ذرا دیکھ لیں کہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ جو معاملہ ہے۔ اچھا، اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ایک بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو درخواست ضمانت ہے، اور جو سائفر میں انہوں نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا 26 اگست کا، اس کو چیلنج انہوں نے کیا تھا سپریم کورٹ میں، اس کو نمبر تو لگ گیا، لیکن ابھی جو کاز لسٹ آئی ہے اس ہفتے کی اس میں وہ شامل نہیں ہے۔ 3 ممبر کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرتی ہے، جس میں جسٹس طارق مسعود، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس اعجاز الحسن ہیں۔ انہوں نے عمران خان کی درخواست ضمانت، نمبر لگا ہوا ہے، اس کو سماعت کے لیے نہیں کیا، اور جو فرد جرم سائفر کیس پر ان پر عائد ہوئی ہے اس پر بھی جو ان کی درخواست ہے کہ یہ غلط طریقے سے سب کچھ کیا گیا، وہ بھی جو کاز لسٹ آئی ہے اس میں وہ ان کا کیس شامل نہیں ہے۔ تو اگر سپلیمنٹری آ جائے تو پتہ نہیں، لیکن ابھی تک یہ اگلے ہفتے میں بالکل کوئی ریلیف نہیں ملنے کا امکان۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہیں، وہ یا تو فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں، یا پھر جو درخواستیں ہیں جس دن وہ لگتی ہیں کسی نہ کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور وہ آگے سے آگے چلتی ہیں۔ بہرحال یہ میں نے کہا یہ تازہ ترین ہے، یہ میں آپ کو دے دوں۔ اب اگر کوئی نئی کاز لسٹ آئے تو اچھا، اب پھر وہ بہت سارے صحافی جو
بظاہر اس گروپ سے تعلق رکھتے ہیں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ہے، وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا، تو اس کا جو فیصلہ ہے وہ ہم اسپیکولیشن کر سکتے ہیں بینچ کو دیکھ کے۔ اب یہ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات ہو رہی ہے کہ بینچ کے جو ممبران ہیں اس کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ ریلیف ملے گا یا نہیں ملے گا۔ تو بہرحال اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا، بیکاز میں توہین عدالت نہیں انووک کرنا چاہتا۔ اب جناب، اب یہ جو سائفر کیس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آج اڈیالہ جیل میں جو ہونی تھی بات، پھر میں آپ کو جو کمنٹس ہیں وہ بھی بتاتا ہوں اس پر، جو کہانی بنائی ہے انہوں نے بشرا بی بی کو اور عمران خان کو بدنام کرنے کی، تو اس کی اصلیت کیا ہے، لوگ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ سائفر میں آج اس لیے سماعت نہیں ہو سکی کہ جو وکلاء صفائی تھے، جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، وہ لاہور میں تھے کیس کے لیے، اسموگ کی وجہ سے وہ ایمرجنسی پنجاب حکومت نے بنائی ہوئی ہے تو وہ نہیں پیش ہوئے آج، تو اس لیے 14 نومبر تک سماعت چلی گئی۔ اب 3 آج پیش ہونے تھے، لیکن اگلی، کیونکہ اب روزانہ 3 گواہ دینے ہیں، تو جج صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب 14 نومبر کو 6 گواہ ہوں گے۔ یعنی اتنی تیزی سے جج صاحب اس کو چلا رہے ہیں، فیصلہ سنانا چاہتے ہیں کہ کیا اس میں اجلت ہے کہ آگے پھر الیکشن کی تاریخ ہے، توشہ خانہ کیس سٹینڈ نہیں کرتا، وہ تو معطل ہونی ہے اس کا فیصلہ بھی، تو اس لیے اب کیس چاہیے جس میں سزا ہو اور عمران خان الیکشن میں حصہ نہ لے سکے، تو وہ ٹارگٹ ہے سائفر کیس۔ اب جج صاحب نے بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جو آج 3 گواہ پیش نہیں ہو اگلی تاریخ میں وہ ہوں گے، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو وکیل نہیں آیا، ٹھیک ہے یہ 3 تو ہے ہی ہے نا، 3 اور بھی 6 ہوں گے۔ اور جو شاہ خاور جو وہ ہیں پروسیکیوٹر، وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا آج ہم نے ایک انقلابی قدم اٹھا دیا ہے، کہ وہ کہتے تھے چھوٹا کمرہ ہے، تو آج ہم نے جیل کے کمیونٹی ہال میں اس کی سماعت کی۔ اور وہ جو ایک اور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں ذوالفقار صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی بس آج تو ملزموں نے اعتماد کا اظہار کر دیا، بس پتہ نہیں کیا ہو گیا اب تو۔ انہوں نے جی کہا بڑی اچھی انوائرمنٹ ہے، ادھر ہی ٹرائل ہونا چاہیے۔ سزا سنانے کا بڑی اجلت سے، اور یہ چیز عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کی ہے۔ حامد خان صاحب نے پورا ایک بیان کیا ہے سینیریو کہ کس طریقے سے اجلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ پر تعصب کی بات بھی کی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے حوالے سے تعصب کا مظاہرہ کیا، جس طرح ٹرائل ہوا توشہ خانہ، ابھی بہت ساری اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں، لیکن جج صاحب کو کہہ دیا کہ آپ سنا دیں ٹرائل اور انہوں نے فیصلہ سنا دیں، اور انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ تو یہ حامد خان صاحب نے اپیل ڈرافٹ کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک وزیر اعظم رہے ہیں اور بڑے اچھی ریپیوٹ ہے پوری دنیا میں، کرپشن کے کوئی چارجز نہیں ہیں ان پر، یہ سب جعلی مقدمات، ایڈمنسٹریٹو مشینری جو ہے استعمال کی جا رہی ہے، ان کو ایک کے بعد دوسرا مقدمہ، 200 سے زائد دہشت گردی کے مقدمے ان کے اوپر بنا دیے گئے ہیں۔ تو اس کو عدالت دیکھے اور میک شور کرے سپریم کورٹ کہ یہ تعصب جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ بہرحال ابھی نمبر تو لگ گیا، ابھی سماعت جو ہے وہ پتہ نہیں وہ کب ہوگی۔ اچھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو سروے ہے اس کے میں آپ کو جواب میں بتاؤں کہ کیا اس کے جواب ہیں۔ تو جناب یہ میرے پاس ہے، اس میں سوال یہ تھا کہ کیا بشرا بی بی کی دوست فرح صاحبہ جو ہیں وہ بشرا بی بی کی فرنٹ پرسن ہیں اور میگا کرپشن کے الزامات درست ہیں؟ تو اس میں ابھی تک جو ہے 80% نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ بات غلط ہے، 7% نے کہا ہے جی بالکل، اور 13% نے کہا ہے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب جو نیچے کومنٹ ہیں وہ یہ ہیں، نو اونلی پی ٹی آئی، 70 اور 80 کی دہائی کے یہ پرانے ہتھ کنڈے اب کام نہیں کریں گے، اور یہ کہانیاں ساری وہی چل رہی ہیں، بالکل نہیں، بالکل غلط ہے، کچھ نہیں ہے ایسا۔ ایک جو اکثریت ہے سوشل میڈیا پر، انہوں نے اس پروپیگنڈے کو، اس کو پروپیگنڈا قرار دیا اور اس کو مسترد کر دیا۔ تو جن لوگوں نے بھی کل سے ایئر ٹائم یہ لیا اور اس طرح پورے وہ سمجھتے ہیں کہ مین سٹریم میڈیا پر اگر اس طرح کی بات کر کے وہ لوگوں کے ذہن بدل دیں گے، تو اس میں جو نتائج ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ طریقہ نہیں چلے گا، ایسے نہیں ہے۔ عمران خان کو، پی ٹی آئی کو باہر نکال کے سسٹم سے آپ اگر کوئی الیکشن کرواتے ہیں تو دنیا اس کی لیجیٹمیسی پر نہیں کرے گی، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی۔ اور اب تو فضل الرحمان بھی یہ بات، مولانا یہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ
میرے دشمن کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں تو میں کیسے ان کے خلاف بات کروں. وہ کیمپین نہیں کر سکیں گے کے پی میں, وہاں پر لوگوں کا ریئیکشن اتنا ہے. اور یہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا, جب یہ جائیں گے تو لوگوں کے جو سوالات ہوں گے, کیونکہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن بھی کر لیں, اس کو روک بھی لیں, تو بھی لوگوں کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ آ رہی ہے. تو یہ جو ہتھ کنڈے ہیں یہ کارگر نہیں ہوں گے, اور نگرانوں کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے پرہیز کریں. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.